اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 45 کا چوتھا حصہ۔ اور امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ ہمیں بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنی وسعت و تمنگری کی بدولت ایسی فراغت سے روشناس کر جس میں تیرے پسندیدہ کاموں کو بجا لا سکوں، اور ایسی سعی و کوشش کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث ہو، اور اپنے تحفوں میں سے مجھے نت نیا تحفہ دے، اور میری اخروی تجارت کو نفع بخش اور میری بازگشت کو بے ضرر قرار دے، اور مجھے اپنے تمام مقام و موقف سے ڈرا اور اپنی ملاقات کا مشتاق بنا، اور ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ساتھ میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو باقی نہ رکھے، اور کھلی اور ڈھکی معصیتوں کو محو کر دے، اور اہل ایمان کی طرف سے میرے دل سے کینہ و بغض کو نکال دے، اور انکسار و فرطنی کا کرنے والوں پر میرے دل کو مہربان بنا دے، اور میرے لیے تو ایسا ہو جا جیسا نیکوکاروں کے لیے ہے، اور پرہیزگاروں کے زیور سے مجھے آراستہ کر دے، اور آئندہ آنے والوں میں میرا ذکر خیر اور میرے بعد میں آنے والی نسلوں میں میرا ذکر روز افزوں برقرار رکھ، اور سابقون الاولون کے محل و مقام میں مجھے پہنچا دے، اور فراغی نعمت کو مجھ پر تمام کر، اور اس کی منفعتوں کا سلسلہ فہم جاری رکھ، اور اپنی نعمتوں سے میرے ہاتھوں کو بھر دے، اور اپنی گراں قدر بخششوں کو میری طرف بڑھا دے، اور جنت میں جسے تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے سجایا ہے مجھے اپنے پاکیزہ دوستوں کا ہمسایہ قرار دے، اور ان جگہوں میں جنہیں اپنے دوست داروں کے لیے مہیا کیا ہے مجھے عمدہ و نفیس عطیوں کے خلت اور اڑا دے، اور میرے لیے وہ آرام گاہ کے جہاں میں اطمینان سے بے کھٹ کے رہوں، اور وہ منزل کے جہاں میں ٹھہروں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اپنے نزدیک قرار دے، اور مجھے میرے عظیم گناہوں کے لحاظ سے سزا نہ دینا، اور جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے مجھے ہلاک نہ کرنا، ہر شک و شبہ کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے لیے ہر سمت سے حق تک پہنچنے کی راہ پیدا کر دے، اور اپنی عطا و بخشش کے حصے میرے لیے زیادہ کر دے، اور اپنے فضل و احسان سے حصہ فراواں عطا کر، اور اپنے ہاں کی چیزوں پر میرا دل مطمئن اور اپنے کاموں کے لیے میری فکر کو یکسو کر دے، اور مجھ سے وہی کام لے جو اپنے مخصوص بندوں سے لیتا ہے، اور جب عقلیں غفلت میں پڑ جائیں اس وقت میرے دل میں اطاعت کا ولولہ سمو دے، اور میرے لیے تمنگری، پاک دامنی، آسائش، سلامتی، تندرستی، فراغی، اطمینان اور عافیت کو جمع کر دے، اور میری نیکیوں کو گناہوں کی آمیزش کی وجہ سے اور میری تنہائیوں کو ان مفسدوں کے باعث جو از راہ امتحان پیش آتے ہیں تباہ نہ کر، اور اہل علم میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے سے میری عزت و آبرو کو بچائے رکھ، اور ان چیزوں کی طلب و خواہش سے جو بد کرداروں کے پاس ہیں مجھے روک دے، اور مجھے ظالموں کا پشت پناہ نہ بنا، اور نہ احکام کتاب کے محو کرنے پر ان کا ناصر و مددگار قرار دے، اور میری اس طرح نگہداشت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے پائے، ایسی نگہداشت کہ جس کے ذریعے تو مجھے ہلاکت و تباہی سے بچا لے جائے، اور میرے لیے توبہ و رحمت، لطف و راحت اور کشادہ روی کے دروازے کھول دے، اس لیے کہ میں تیری جانب رغبت و خواہش کرنے والوں میں سے ہوں، اور میرے لیے اپنی نعمتوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اس لیے کہ تو انعام و بخشش کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور میری بقیہ عمر کو حج و عمرہ
اور اپنی رضا جوئی کے لیے قرار دے۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، رحمت نازل کرے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کی تمام اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ یہ دعائے عرفہ کے نام سے موسوم ہے۔ عرفہ کے معنی میں فی الجملہ اختلاف ہے، چنانچہ بعض کے نزدیک عرفہ عرفات ہی کا دوسرا نام ہے، جو مکہ معظمہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے، جہاں حجاج 9 ذی الحج کو غروب آفتاب تک وقوف کرتے ہیں، یعنی وہاں ٹھہرتے ہیں۔ گویا اس میدان کا ہر ٹکڑا عرفہ ہے، اور ان ٹکڑوں کا مجموعہ عرفات ہے۔ اسے عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں ملک کے باشندے جمع ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، یا اس لیے کہ یہ عرف الدیک مرغ کی کلگی سے ماخوذ ہے، کیونکہ مرغ کی کلگی بلند اور نمایاں ہوتی ہے، اور اس طرح عرفات بھی مکہ کی سرزمین سے کچھ بلندی پر واقع ہے۔ اور بعض کے نزدیک عرفہ کا دن اور عرفات مقام کا نام ہے، یعنی عرفہ دن کا اور عرفات مقام کا نام ہے۔ چنانچہ طوسی علیہ الرحمہ نے مجمع البیان میں تحریر کیا ہے کہ عرفات اس مشہور جگہ کا نام ہے جہاں حج کے موقع پر وقوف ضروری ہے، اور اس روز وقوف کو روز عرفہ کہا جاتا ہے۔ فیروز آبادی نے قاموس میں تحریر کیا ہے کہ 9 ذی الحج روز عرفہ ہے، اور مکہ سے 12 میل کے فاصلے پر وہ موقف جہاں اس دن وقوف کیا جاتا ہے عرفات ہے۔ اس قول کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو عرفہ کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی 8ویں شب کو خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو جب صبح کو بیدار ہوئے تو تمام دن اس پر غور کرتے رہے کہ یہ حکم الہی ہے یا نہیں۔ اس سوچ و بچار کی وجہ سے 8ویں ذی الحج کا نام یوم ترویہ ہو گیا۔ ترویہ کا معنی ہے سوچ و بچار اور غور و فکر کے ہوتے ہیں۔ اور دوسری رات کو پھر یہی خواب دیکھا، فلما اصبحا، جب وہ اٹھے، عرفا انہ من اللہ، جب صبح ہوئی تو پوری طرح جان لیا کہ حکم خدا یہی ہے۔ اس عرفان کی وجہ سے 9 ذی الحج کا نام روز عرفہ ہو گیا۔ روز عرفہ وہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں خدا بند عالم کی طرف سے رجوع ہوا، اور جس میں خدا بند عالم کی طرف رجوع ہوا جائے تو وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں بخشے نہیں جاتے، اس کے گناہ آئندہ ماہ رمضان تک نہیں بخشے جائیں گے، مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کا شرف حاصل کرے۔ اسی دن مسلمان اطراف و اکناف عالم سے سمٹ کر مکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں اور فریضہ حج بجا لاتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد اور حج قران ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ یا مکہ کے اطراف و جوانب کے رہنے والے ہیں، جن میں ایک ہی دفعہ احرام باندھا جاتا ہے، اور اس کے بعد عرفات میں وقوف، اور مشعر الحرام میں، جو کہ مکہ اور عرفات کے درمیان واقع ہے، قیام، اور طلوع آفتاب کے بعد منا میں، جو مشعر الحرام اور مکہ کے درمیان واقع ہے، قربانی کرنا ہوتی ہے، اور سر منڈوایا جاتا ہے اور جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ پھر مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، طواف النساء، اور پھر منا میں رمی جمرات کے بعد حج تمام کیا جاتا ہے۔ اور حج تمتع سے احرام ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ اور اطراف مکہ کے حدود کے رہنے والے نہ ہوں، اور اس میں
पहली मर्तबा उम्रा तमत्तो की नीयत से एहराम बांधा जाता है और तवाफ़ काबा, नमाज तवाफ़ और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही के बाद बालों और नाखूनों का काटना होता है और इसके बाद एहराम खोल दिया जाता है और 8 ज़िलहज को हज की नीयत से मक्का ही में एहराम बांधा जाता है और हज के अमाल बजा लाए जाते हैं और हज तमत्तो की मशरूइयत में किसी को कलाम नहीं और जो इसके वजूद के कायल नहीं हैं उन्हें भी इसके सही और दुरुस्त होने से इनकार नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में और कुतुब सिहा में इसका सराहतन जिक्र है। चुनाचे खुदावंद आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जो शख्स हज तमत्तो का उम्रा बजा लाए तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो करे। और इमरान इब्न हुसैन से मनकूल है कि हज तमत्तो की आयत कुरान मजीद में वारद हुई है और पैगंबर ने हमें इसका हुक्म दिया है और फिर ऐसी कोई आयत नाज़िल नहीं हुई जो हज तमत्तो को मनसूख कर दे और ना पैगंबर ने मरते दम तक इससे कभी रोका। अलबत्ता बाद में एक शख्स ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया। शरह मुस्लिम नूवी में लिखा है कि इस शख्स से मुराद हज़रत उमर हैं, जिन्होंने बाज़ मसाले की बिना पर इससे मना कर दिया। हज़रत उस्मान भी इस मना पर कारबंद रहे, मगर अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा और अमल पैगंबर के मुताबिक हज तमत्तो ही बजा लाते रहे और हज़रत उस्मान ने रोकना चाहा तो आपने फरमाया, मैं किसी के कहने पर सुन्नत पैगंबर को छोड़ नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। और इसी तरह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने तहरीर किया है कि हज़रत अली और हज़रत उस्मान ने मकाम अस्फ़ान में हज तमत्तो के बारे में इख्तलाफ किया। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम इस काम से मना करते हो जो जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो हज़रत उस्मान लाजवाब होकर कहा, यह बहस जाने दीजिए। बहरहाल हज एक ऐसा फरीज़ा है जिससे इंसान की ज़िंदगी पर असर पड़ता है और इसके अफ़कार और अमाल में ज़ब्त व इंज़बात पैदा हो जाता है। चुनांचे हज के सिलसिले में जो ख्वाहिशात तरक की जाते हैं, इससे सब्र व तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स की मश्क हो जाती है, जो बुराइयों से महफूज रहने का पेशखैमा है। बहरहाल जिस शख्स को अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह का शरफ अता करे, उसे चाहिए कि वो अरफा के दिन एक ये दुआ जो अभी आपने सुनी और दूसरी दुआ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ अरफा जो मशहूर व मारूफ है, अगर तौफीक अल्लाह दे तो इन दुआओं को वहाँ पर पढ़े और अरफात के दिन अपने तौबा की अल्लाह तौफीक दे तो तौबा करे और अगर मौका मिले तो मुझ गुनाहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।